بتایا تھا کہ ہماری یہ کلاس ابھی صرف اور صرف جو ہے وہ تفسیر کی ہوگی 1 گھنٹہ، اور پھر 4 بجے انشاءاللہ تعالیٰ زہرا کی کلاس ہوگی گرامر کی، اور اللہ کے نام انشاءاللہ منڈے کو ہوں گے، ٹھیک ہے؟ منڈے کی ٹائمنگ 3 سے 5 ہے۔ سورہ یاسین جو ہے ہماری کنٹینیو چلے گی آیت نمبر 12 پہ، اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کو میں نے جیسے پہلے بتایا تھا کہ پاکستان کے اندر اگر کوئی قرآن کا بہترین حصہ پڑھا جاتا ہے، قرآن کی کوئی سورت سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے تو وہ سورہ یاسین ہے، ٹھیک ہے؟ تو سورہ یاسین کی لیکن علماء زیادہ تر کہتے ہیں کہ یہ جو آیت نمبر 12 ہے جو ابھی مکمل نہیں ہو سکی، پچھلی کلاس میں ٹائم ہو گیا تھا، آج اسی کو کنٹینیو کریں گے، کیونکہ اس آیت کے جب تک اگر ہم علماء کہتے ہیں صرف قرآن کی اس ایک آیت کو اگر ہم جذب کر لیں تو ہمارا عمل بدل جائے، ہم بالکل قرآن کو جاننے والے، پہچاننے والے، پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ یہ ہمارا آئینہ ہے، یہ قرآن کی آیت نمبر 12، ٹھیک ہے؟ آیت نمبر 12 عائشہ پڑھیں گے، صرف آیت نمبر 12۔ اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَىٰ، بے شک ہم زندہ کریں گے مردوں کو۔ میں نے آپ کو پچھلی دفعہ یہ بات بتائی تھی کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ تاکید کے لیے نام بار بار آیا 3 دفعہ، اِنَّا نَحْنُ، پھر نام نُحْيِی، ہم ضرور ہر مردے کو زندہ کریں گے، ہر مردے کو۔ نُحْيِی کا مطلب ہوتا ہے موت، موتا، موت، ہر جس کو موت آئے گی اس کو زندہ کریں گے، ہر موت کو اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کریں گے۔ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، اور ہم لکھ رہے ہیں، حالانکہ لکھ تو کون رہا ہے؟ ہمارے فرشتے لکھ رہے ہیں نا، ہمارے ہر اعمال جو بھی ہم کر رہے ہیں، ہمارا ہر عمل ہمارے فرشتے لکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ لیکن یہاں پر فرشتوں کی بات نہیں کہہ رہے، ایک ہمیں ڈرانے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ ہم لکھ رہے ہیں، تاکہ ہم تھوڑا سا ریزرو ہو جائیں کہ اللہ ہماری ایک ایک بات کو لکھ رہا ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں ہم لکھ رہے ہیں، اور نون پہ تاکید ہے، دیکھیں بار بار نون کی تاکید آ رہی ہے یہاں پر، اور مین مقصد بتانے کا کیا ہے؟ ہمیں احساس ہو جائے کہ ہمارا رب ہماری باتوں کو لکھ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے ہیں کہ ہم لکھ رہے ہیں ما قدم، جو بھی انہوں نے آگے بھیجا، وہ آثارہم۔ دیکھیے میں نے آپ کو بتایا تھا اعمال نامے میں 2 چیزیں ہیں، ایک قدمو، جو ہم نے جو چیز بھی، جیسے آپ قدم یہاں سے اپنے گھروں سے چل کر آئے، ٹھیک ہے؟ آپ قدم آئے، آپ کے ہر قدم پہ اللہ تعالیٰ آپ کو نیکی دے گا، آپ ہر قدم پہ یہاں پہ نیکی دے رہا ہے، فرشتے پر بٹھا رہے ہیں، آپ کو بہترین اجر مل رہا ہے۔ اب یہاں پر آ کر آپ کیا چیز چھوڑ کر گئے؟ آپ نے یہاں پر آ کے قرآن کو بہت اچھا پڑھا، ہم نے بہت اچھا سمجھایا، آپ یہاں پر بیٹھ کے سمجھا رہے ہیں، اگر سن رہے ہیں، کسی سے بات کر رہے ہیں، آپ نے ان کو بہت اچھی طریقے سے اپنے ایکسپریشن سے کسی کو خوش کر دیا، تو یہاں سے جو ہم چیز چھوڑ کر جا رہے ہیں وہ آثار ہے، ٹھیک ہے؟ انسان ایک تو قدم ہے اور ایک آثار ہے، ہم اپنے پیچھے کیا چیز چھوڑ کر جا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ دن بھر کی سیل ہوتی ہے نا، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ سیل جو ہے وہ مالک کو جمع کی جاتی ہے، تو ہماری دن بھر کے آثار کہ ہم روزانہ جو صبح سے اٹھ کے ہم نے کیا کیا، ہمارے قدم تو پڑ رہے ہیں، واش روم میں، کمروں میں، باہر چیزیں ہم جو ہے خریدنے جا رہے ہیں، سامان چھت پر لے کر آ رہے ہیں، فونوں پہ باتیں کر رہے ہیں، یہ ہمارے آثار قدم ہے، قدمو، ہم کہاں پورے دن بھاگ رہے ہیں صبح سے لے کر شام تک، تو فجر سے لے کر شام تک کی کیا بھاگ دوڑ کری ہم، اور اس میں ہم نے کتنی نیکی کے کام کیے، ہم نے ماسی کو آج رلا دیا، یہ ہمارے آثار ہیں۔ آج ہم نے کسی کے ساتھ فراڈ کر دیا، جھوٹ بول دیا، ہم نے فون میں کسی کے ساتھ دھوکہ دے دیا، ہم نے کسی کے گھر میں بے عزتی کر دی، ہم باہر نکلے، ہم نے باہر کسی کے ساتھ بدتمیزی کر دی، لیکن یہ ہمارے آثار ہیں کہ آج ہم نے کیا کیا آثار اپنے چھوڑے۔ لیکن وہی بات نیکی کے اوپر ہے کہ ہم صبح سے لے کر رات شام تک، تو ہم جو صبح سے لے کر شام تک جو قدمو، جو ہمارے قدم جس جس چیزوں کے لیے، جس جس کاموں کے لیے اٹھ رہے ہیں وہ قدمو ہیں، اور جو آثار ہم چھوڑ رہے ہیں، اچھے آثار چھوڑ کے جا رہے ہیں شام تک، یا اپنے برے آثار جمع کرا رہے ہیں، کیونکہ جس طریقے سے صبح سے شام تک کی سیل جمع ہوتی ہے، اسی طریقے سے صبح سے شام تک
ہمارے قدموا آثارہم، یہ ساری چیزیں اللہ کے دربار میں جمع ہوتی ہے. اور اس طریقے سے کہ بھائی یہ تمہارا بندے نے اللہ تعالیٰ سے فرشتے کہتے ہیں کہ یہ کمائی کی ہے صبح سے لے کر شام تک کی کمائی، اور وہ فرشتے وہ وہاں تک پہنچاتے ہیں اللہ کے دربار میں. اور پھر شام والا فرشتہ دوسرے 2 فرشتے آتے ہیں اور صبح تک وہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے رات تک کیا کیا، کہاں کہاں ہمارے قدم اٹھے اور کہاں کہاں جو ہے وہ ہم نے کس کے ساتھ اچھا عمل کیا، کس کے ساتھ برا عمل کیا. تو وہ ہے ہمارے آثار. تو اس میں آثار ایک طریقے سے یہاں تک کہ دیکھیں ہم جو بھی، جیسے میں نے آپ کو ایک ایروپلین کا بھی بتایا کہ وہ جب جاتا ہے تو پیچھے اپنا دھواں چھوڑ کے چلا جاتا ہے، وہ اس کے آثار ہیں. اگر پلین نہیں بھی ہوتا، آواز نہیں بھی ہوتی، ہم تھوڑے سے دیکھ لیتے ہیں یہاں سے ایک ٹرین گزرا ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ دیکھنا ہے کہ ہم کیا چیزیں، ہمارے آثار، ہمارے امپریشن ہم اپنے پیچھے کیسے چھوڑ کے جا رہے ہیں کہ ہم مریں گے تو لوگ ہمیں کہیں گے، یاد کریں گے کہ بہت اچھی، یا کہیں گے اللہ توبہ. اس کے اندر آپ دیکھیں کہ کسی کا نام تھا، کیونکہ ہم جو بھی باتیں کرتے ہیں، ہم جو بھی کسی کے ساتھ معاملات کرتے ہیں، وہ ہمارے آثار ہیں. کہ ہم مرنے کے بعد جب وہاں نہیں ہوتے یا پھر مرنے نہ بھی ہم زندہ ہیں، ہم اپنا عکس کیا چھوڑ کر جا رہے ہیں. جیسے جس کا نام ہمارے ذہن میں آ جاتا ہے تو آپ دیکھیں یہ چیز ہم چھوڑ رہے ہیں فضا میں. میں نے آپ کو پچھلے دفعہ بھی بتایا تھا کہ یہ آثار فضا میں جمع ہو رہے ہیں، ہماری آوازیں، ہمارے چہرے. آپ اگر کسی کا نام لیں تو اس کا چہرہ جو ہے ہمارے دماغ میں آ جاتا ہے. آپ اپنی ساس کا ذکر کریں، اگر ساس آپ کی بہت اچھی تھی تو ان کی اچھی باتیں آپ کے دماغ میں آئیں گی، ان کا چہرہ آ جائے گا. اگر وہ بری تھی تو ان کی بری باتیں، ان کا چہرہ. یہ کوئی بھی انسان اس دنیا سے کبھی جاتا نہیں ہے، ہمارے ذہنوں میں وہ رہتا ہے. اس کا چہرہ، اس کی باتیں، وہ آثار ہیں کہ وہ کیا چیز ہم چھوڑ کر جا رہے ہیں. تو جس کی وجہ سے اب بہت ریسرچ کی جا رہی ہے کہ ہزاروں سال پرانے جو بادشاہ تھے ان کے فضا میں ان کا عکس موجود ہے، اس کو کیسے نکالے. وہ جمع ہو چکا ہے، ہمارا عکس جمع ہو چکا ہے. ان کے آثار سے ان کا چہرہ نظر آتا ہے. جیسے آج 1400 سال گزر گئے لیکن صحابہ کا کیریکٹر ہماری آنکھوں میں ان کا عکس نظر آتا ہے، ان کی اچھی باتیں. اگر کسی ہم حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں سوچیں گے تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ وہ کیسے تھے. ابو جہل کے بارے میں آواز آئے گی دماغ میں، کوئی نام لے گا تو ہمیں اس کا کیریکٹر پتہ چل جائے گا. تو یہ آثار ہے، ہم اپنے پیچھے کیا آثار چھوڑ کر جا رہے ہیں. تو جیسے اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا آثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ، اور ہر چیز ہم احصیناہ شمار کر کر لکھ رہے. ایک ایک چیز اللہ تعالیٰ کاؤنٹ کر کے لکھے ہوئے، ہم نے کتنا اچھا کیا، کتنا برا کیا. اور کس نے لکھا ہوا ہے فی امام مبین، ایک کھلی کتاب میں، کھلی کتاب، روشن کتاب، اس میں سب کچھ لکھا ہوا ہے. پہلے زمانے میں نہیں لوگ سمجھتے تھے کہ روشن کتاب کیسی ہوگی. آج اگر ہم دیکھیں تو ہم لیپ ٹاپ پہ بیٹھ کے یہ ایک روشن کتاب ہے، اس میں ہم پڑھتے بھی ہیں، اس میں لکھا بھی جاتا ہے، اس میں ہم پیپر بھی دے دیتے ہیں. یہ ایک روشن کتاب ہے. پہلے 1400 سال پہلے کھلی کتاب آئی تھی. کیوں کیسی ہوتی کھلی کتاب؟ ابھی بھی وہ کھلی کتاب موجود ہے. اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس میں فکر کرنی ہے اپنی ذات کی کہ میں کیسے آثار اپنے چھوڑ کر جا رہی ہوں، میرے آثار پیچھے کیسے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ زندگی صرف ایک بار ملی ہے. دوبارہ یہ زندگی ہم چاہے کتنا بھی فرشتوں سے گڑگڑا لیں گے، رو لیں گے کہ ہمیں ایک موقع دے دیں، لیکن دوبارہ موقع نہیں ملے گا. ہمیں اپنے آثار یہاں پر چیک کرنے ہیں کہ میں کیا چیزیں چھوڑ کر جا رہی ہوں. کیونکہ ہم جو بول رہے ہوتے ہیں نا، وہ بولنا بھی ہمارا لکھا جا رہا ہے. اگر ہم سو رہے ہیں تو ہمارا سونا لکھا جا رہا ہے. ہم کتنے گھنٹے بولے، ہم کیا بولے، ہم کتنے گھنٹے سوئے. یہاں تک کہ اسکالرز نے پوری تعداد بنائی ہے کہ اگر کوئی ایک شخص جس کی عمر 60 سال ہے اور وہ ہر روز صرف 8 گھنٹے سوتا ہے، جس کی عمر 60 سال ہے اور وہ 8 گھنٹے سو رہا ہے، تو تقریباً 20 سال وہ سویا.
اگر 8 گھنٹوں کو پلس کر لیں کہ ایک سال کے اندر 365 دن ہوتے ہیں, ایک سال میں ایک دن میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں, تو 24 گھنٹوں کو ایک سال سے اور 24 گھنٹوں کو آپ 60 سال سے آپ ملٹیپلائی کر دیں, اور پھر وہ جو ہم ایک دن میں 8 گھنٹے سو رہے ہیں تو ٹوٹل 60 سال میری عمر ہے, تو میں 60 سال کتنے گھنٹے سوئی, اس کے حساب سے انہوں نے کاؤنٹ کیا ہے کہ 20 سال ہم سو گئے. آپ بتائیں 20 سال ہم سوئے. تو اسی طریقے سے جب یہ انسان پورا کاؤنٹ کر سکتا ہے تو فرشتے کیوں نہیں کاؤنٹ کر کے اللہ کو بتا سکتے کہ ہم نے اپنی پوری 60 سال کی زندگی میں کیا کمائی کری, ہم کیا چیز چھوڑ کر جا رہے ہیں. ہمارے آثار, اگر ہم قرآن کی کلاس میں یہاں پر آئے چل کر, وہ آپ کو بہترین اجر مل رہا ہے ہر نیکی پر, لیکن یہاں آ کر ہم نے کیا کرا. یہاں آ کر اگر کسی کو فرض کر لیجیے کچھ کھانا دیا اور وہ اس نے وہاں پہ کھایا, کپڑوں سے پوچھ دیا, یا کوئی کھجوریں کھائیں, جب جہاں کھائی وہیں پھینک دی, یا پھر جو کھجوروں کی پلیٹ تھی وہ صاف ستھری کھجوریں تھیں اور لوگوں نے کیا کیا کہ کچھ نہیں اپنے منہ کی ڈال دی اسی کھجوروں میں. تو ہم یہ کیا آثار چھوڑ کر جا رہے ہیں. آپ کو نوزی آ رہی ہے, آپ نے ٹشو لیا, پوچھا, جگہ جگہ پھینک دیا. ہم کیا آثار چھوڑ کر جا رہے ہیں, ہے نا. ہم نے کھانا لیا, اب کہیں شادیوں میں چلے گئے, ہم نے کتنا کھانا کھایا, بھر لیا, ہمارا پیٹ اتنے گنجائش نہیں کہ ختم نہ ہو جائے, اور ہم نے کھانا اتنا سارا لا کے اپنی ٹیبل بھر لی, اور اس کے بعد ہم آئے تو بہت اچھی, ہمیں بہترین اجر ملے گا, کیونکہ دعوت کو اگر کوئی ایکسیپٹ کرتا ہے تو یہ عبادت ہے. کسی نے آپ کو دعوت دی ہے, آپ اس کی دعوت سنت سمجھ کر جائیں. اللہ کے رسول نے فرمایا کسی کی دعوت کا انکار نہ کرو, آپ اس کی دعوت پر سنت سمجھ کے ہر قدم بڑھانے کے اللہ کی خاطر جا رہے ہیں تو آپ کو اس کا اجر ملے گا. لیکن وہاں جا کر آپ نے کیا کیا, یہ تو آپ کے قدموں ہے کہ آپ نے سنت کا آپ کو ثواب ملے گا, آپ دعوت میں گئے, یہ قدموں لکھا جا رہا ہے. آثار کیا چھوڑ کے گئے کہ وہاں پہ آپ نے کھانا کتنا ضائع کیا, وہاں پہ جگہ جگہ آپ نے پلیٹیں اتنی ساری جو ہے آپ نے جمع کر لیا, کھایا آپ نے اتنا سا, اور وہ سب ٹیبل پہ چھوڑ کے چلے گئے. ایک گھٹ بوتل لوگ لا کے 2 بوتلیں رکھ لی اور تھوڑی سی بوتل پی چھوڑ. تو یہ آثار ہم کیا پیچھے چھوڑ کر جا رہے ہیں, ہمارا کیریکٹر کیا ہے, ہمارے امپریشن کیا ہے, یہ ہے آثار. اللہ کہہ رہے آسیناہم, ایک چیز کو ہم نوٹ کریں گے, ایک چھوٹی سی ایکسپریشن کو نوٹ کریں گے کہ ہم نے کسی کو دیکھ کر یہ بھی آگے لو, یہ بھی ملی, حج کو چلی, اب کچھ ایسے کچھ محاورات ہے نا, اچھا یہ تو بڑی لڑائی جھگڑا والی ہے. ہم لوگ آپس میں ایک دوسرے کو دیکھ کر دل میں جو خیال لے کر آتے ہیں نا, یہ بھی اب چلی, ان کو بھی مدرسے کی ہوا لگ گئی, یہ بھی اب بولنے لگی بھائی واہ واہ. تو یہ جو ہم منہ سے نہ بھی بولے, یہ جو اندر دل میں ہمارے جو ایک اٹھتا ہے نا کسی کے بارے میں خیال, آثارہم, یہ خیال, یہ آنکھیں چلانا, یہ اس طریقے سے اپنے بہو کو اوپر کرنا, یہ سارے آثار ہیں. اب ہمیں یہ چیک کرنا ہے, اپنا جائزہ لینا ہے کہ میں اپنا کیا آثار جو ہے وہ چھوڑ کے جا رہی ہوں. یہ آثار ہوا کی صورت میں, لہروں کی صورت میں فضا میں جمع ہو رہے ہیں. یاد رکھیے گا, یہ ساری کی ساری پکچر قیامت کے دن نظر آ جائے گی ہماری. آج ہم کچھ چھپا بھی نہیں کسی سے, لیکن وہاں پر اللہ تعالیٰ ہمارے آثار دکھائے جائیں گے اور ہمارے آثاروں کو تولا جائے گا. اللہ کہہ رہے ہیں امام مبین میں ہم کاؤنٹ کر رہے ہیں, احصیناہم عددا, احصین میں حسد سے, یہ ایک اسٹیٹس جو ہے سبجیکٹ ہے, اور اس میں یہ